بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 ربیع الاول تک اللہ کی سب سے پسندیدہ تسبیح کو اتنا زیادہ پڑھو کہ لوگ آپ کو دیوانہ کہیں۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ کا نور برسے، اس کے گھر میں فرشتے آئیں، اللہ کے انعامات، رحمتیں اور برکتیں آئیں، تو اس تسبیح کو بہت زیادہ پڑھو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے عظیم انعامات میں سے ایک انعام تسبیح کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان اور پاکی بیان کرنے کو تسبیح اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر ہے جس کی سلطنت 7 آسمانوں کے اوپر تک پھیلی ہوئی ہے، اور قرآن عظیم الشان کی 7 مبارک سورتوں کا آغاز تسبیح سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، کبھی فرشتوں کی زبانی اور کبھی انبیاء کرام کی زبانی، اور کہیں کسی اور قرینے سے بندے کا یہ دل چاہتا ہے کہ ایک ہی مجلس میں تسبیح کے یہ تمام مبارک الفاظ پڑھیے، کیونکہ قرآن مجید کی ہر تسبیح میں الگ الگ روحانی خزانے چھپے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص پوری رات عبادت کرنے کی مشقت سے عاجز ہے، دولت خرچ کرنے میں بخیل ہے اور دشمن کے ساتھ جہاد کرنے میں بزدل ہے، تو اسے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص نے روزی کی تنگی کی شکایت کی۔ انہوں نے فرمایا، ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 100 بار پڑھو۔ وہ صاحب زندہ دل انسان تھے۔ زندہ دل انسان وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اور جو دل کی توجہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو۔ انہوں نے دل کی توجہ سے یہ عمل شروع کیا، مگر ایک ہفتہ بعد ان بزرگوں کے پاس آ کر کہنے لگے کہ یہ وظیفہ بندہ کرنے کی اجازت چاہتا ہے، کیونکہ آپ تو زمین کے خفیہ خزانے بھی نظر آنے لگے ہیں۔ جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہ خزانوں کا مالک بننے سے ڈرتے ہیں۔ کون سنبھالے، کون اتنی فکر اٹھائے، کون اتنے حساب دے، کون اتنے حقوق ادا کرے۔ انسان کی ضرورت تو کچھ مال سے پوری ہو جاتی ہے، اس سے زائد مال اس لیے ملتا ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے ذریعے سے بڑے بڑے درجات حاصل کرے۔ اگر یہ نیت نہ ہو تو ضرورت سے زیادہ مال انسان کو مسلسل ڈستا رہتا ہے، ذلیل اور کمزور کرتا رہتا ہے، پاگل اور نااہل بنا دیتا ہے، بیماریوں اور مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو اس کی توفیق عطا فرما دے، یہ اللہ تعالیٰ کا اس بندے پر بڑا احسان ہوتا ہے، کیونکہ یہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ اللہ کی سب سے پسندیدہ اور لاڈلی تسبیح ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اور بتایا گیا کہ تسبیح اللہ تعالیٰ کے مقربین کا وظیفہ ہے۔ ہر تسبیح بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنا زیادہ کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو انہیں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، رحمتیں انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہیں اور ان پر سکینہ یعنی کہ سکون و طمانینت کا نزول ہوتا ہے۔ تو آپ نے بھی 12 ربیع الاول بلکہ ہر دن ہر روز اس تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ اگر وقت نہیں ملتا تو کم از کم اس تسبیح کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور کر کے انشاءاللہ تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما کر ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ناظرین، کمنٹس میں آمین لکھ کر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا۔ جزاک اللہ۔